فرمایا کہ اے ایمان والو ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اس جہاد کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ذریعہ سے تم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو، اور جو اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں ان تنصر اللہ اس کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا دین اللہ، اے ایمان والو اگر تم مدد کرو اللہ کے دین کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ تو خود سب کی مدد کرتا ہے۔ وہ تو جنگ میں اتارنے کے بعد بھی مجاہدین اور فرشتے جو مدد کے لیے بھیجے ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہے کہ تم مدد نہیں کرو گے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کے قدموں کو مضبوطی سے قائم رکھو، مدد تو میری آئے گی تو تم جیتو گے، ورنہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ مدد تو میدان میں اتارنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے میری ہی ہے، تمہاری مدد نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم تم سے قربانی لے کر اور تم سے یہ جان مانگ کر یا مال مانگ کر تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، جس کا ذکر فرمایا لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اگر اللہ چاہتا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتے تو اپنے دین کی خود مدد کر لیتے، تمہاری مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تو تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس لیے، ورنہ تمہاری کیا حیثیت کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ایک کمزور طاقتور کی کیا مدد کرے گا، اس کی کیا حیثیت؟ اللہ فرماتے صرف آزمائش ہے اور کچھ نہیں۔ تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کر میدان میں نکلو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد تب آئے گی جب بندہ خدا کے دین کی مددگار ہوگا۔ جب بندہ خدا کے دین کا مددگار نہیں تو اللہ کی مدد کا تصور غلط ہے۔ کام وہ کرے جو دین کو مٹانے والے ہیں اور پھر کہے اللہ کی مدد دعاؤں سے آ جائے، وظیفوں سے آ جائے، کسی اور عمل سے آ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کا قانون ہے جو میرے دین کا مددگار ہوگا میں اسی کی مدد کروں گا۔ مدد کیسے؟ جو کسی کے پاس ہو وہ دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے حاضر کر دے، وقت ہے تو وہ حاضر کر دے، مال ہے تو وہ حاضر کر دے، جان ہے تو وہ حاضر کر دے، کیونکہ انتہا کیا ہے قربانی کی؟ کیونکہ ساری چیزیں تو جان کے لیے ہوتی ہیں نا، وقت بھی، صحت بھی، مال بھی جان کے لیے ہے۔ جب جان ہی دے دی تو پیچھے تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ انتہا ہے قربانی کی۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ حاضر کر دو۔ تو دین کے لیے جب تم جان دے دو گے تو پھر اللہ کی مدد انتہا درجے کی آئے گی۔ جیسے تم نے قربانی میں انتہا کر دی، خدا کی طرف سے مدد کی بھی انتہا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اہم مسئلہ وہ یہ کہ جب ہم نے جان ہی دے دی تو ساری تکلیفیں تو جان دینے سے نیچے ہیں نا، جان دینا مشکل ہے، سب تکلیفیں اس سے نیچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں جو بھی دین کے لیے تکلیف آئے گی وہ جان دینے سے کم ہوگی، اور جو بھی تم تکلیف اٹھاؤ گے اس کے ذریعے سے خدا کی مدد آئے گی ہر تکلیف پر۔ اس لیے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ میں دین کا مددگار ہوں یا میں دین کو مٹانے والا ہوں، میرے عمل سے دین کو مدد پہنچ رہی ہے یا میرے عمل سے دین کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اگر تو دین کو مدد پہنچ رہی ہے تو پھر سمجھ لے کہ خدا کی مدد بھی پہنچ رہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارے دین کا، اللہ تمہاری ذات کی بھی مدد کرے گا، تمہاری جماعت کی بھی مدد کرے گا، تمہارے ذریعے سے دین کی بھی مدد کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صحابہ سے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ میں ہر موقع پر یہ کہتا ہوں تاکہ آپ سننے والوں کو حاضر ہو جائے کہ یہ جو آیت کہتی ہے اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، وہ وعدہ ہم سے بعد میں ہے، صحابہ سے پہلے ہے، کیونکہ اس وقت ہم تو تھے نہیں۔ یہ سارے وعدے کن سے ہو رہے تھے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ اس وقت حضور کے سامنے کنہوں نے نیک عمل کیے تھے؟
آگے پھر صاف ہی کہہ دیا منکم، تم میں سے۔ پھر تیسرا لفظ ان کے لیے بولا، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، اس میں قیامت تک آنے والے ایمان والے آ گئے تھے، وعامل الصالحات میں بھی قیامت تک آنے والے آ گئے تھے، لیکن اللہ نے چونکہ وعدہ سب سے نہیں کرنا تھا، یہ وعدہ صرف صحابہ سے کرنا تھا، تو اللہ نے تیسرا لفظ بڑھا دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ایمان اور نیک اعمال والے ان لوگوں سے، منکم جو تم میں سے ہیں، تم سے وعدہ کیا، یا سب سے نہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ صحابہ چونکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دین پر آ چکے تھے، اب ان کو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں زمین میں خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو تم نے پسند کیا ہے اللہ اس دین کو دنیا میں مضبوط کرے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تمہارے خوف کو امن سے بدلے گا۔ یعبدوننی، اور ایک وقت آئے گا کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ شرک کرنے والے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، یہ اس کی صورت ہے۔ تو چونکہ صحابہ تو دین کے مددگار تھے، تو ہر چیز میں دین کی مدد کرتے تھے، مال سے بھی، جان سے بھی، وقت سے بھی، ساری چیزوں سے۔ اور ہم تو آج دین کے مددگار کیا ہوں، ہمارا تو تقاضا پہلا اب یہ ہوتا ہے کہ یار دین کو مٹانے والے نہ بنو، پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا ہے دین کے مددگار بنو۔ اب تو دین کا مٹانے والا خود مسلمان ہے، اس کے مال سے دین مٹ رہا ہے، اس کے وقت سے دین مٹ رہا ہے، اور اس کی قربانیوں سے دین مٹ رہا ہے۔ اس کی ساری جد و جہد کفر کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے۔ پہلی بنیادی چیز ہے، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میری مدد کے بغیر دنیا میں قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ادھر میرا وعدہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کر دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، مجھے دکھاؤ پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ صاف صاف قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر گزارا نہیں، وہ نہ کرے تو کوئی کر نہیں سکتا، وہ ذلیل کر دے تو کوئی مدد کو نہیں آ سکتا۔ تو اللہ جب تمہیں مدد کے اتنے محتاج ہو تم، تو پھر سوچو کہ تمہیں وہ مدد کیسے حاصل ہوگی۔ اس کا راستہ یہ ان تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دین کی مدد جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ آدمی جائزہ لیتا رہے، میرے مال سے، میری جان سے، میری اولاد سے کہیں دین مٹ تو نہیں رہا، یہ چیزیں میری دین کو مٹانے کے کام تو نہیں آ رہی، یا دین کے اضافے اور دین کی مدد کا ذریعہ بن رہی ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اس کی مدد کی صورت کیا ہوگی؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، مضبوط کر دے گا۔ کیا مطلب؟ جب مشکل وقت آئیں گے، ایک تو تم دین سے ہٹو گے نہیں، اللہ تمہیں دین پر قائم رکھے گا مرتے وقت تک۔ دنیا میں بھی بڑے فتنے ہیں لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے فتنے، اللہ ان سب فتنوں کے مقابلے میں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، تمہارے عقیدے اور ایمان میں خرابی اللہ پیدا نہیں ہونے دے گا، اللہ فرشتے اتار کے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے گا۔ تم دین کے مددگار رہو گے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، ہر فتنے کے مقابلے میں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور آخری فتنہ موت کا فتنہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر بڑا مشکل وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ ثابت قدم رکھے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے بندوں کو مضبوط موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ موت کے وقت بھی ثابت قدم رہیں گے۔
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ کل قیامت میں بھی تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی اس وقت بھی قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کے مددگار بنو، دنیا میں اس کی برکت سے تمہارے قدم کفر کے مقابلے میں جمے رہیں گے، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب اور قبر کی آزمائش اور پھر آخرت کی تکلیفوں میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس جملے کا تعلق انسان کی دنیا اور آخرت سے ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ تو تمہیں فائدہ ہوا اللہ کے راستے میں جان دینے اور خدا کے دین کے مددگار بننے کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ایک تو ان کے لیے ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے تمہارے ہاتھوں سے، دنیا میں بھی عذاب دیں گے ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، جہنم میں جائیں گے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اگر ان سے کوئی اچھا کام ہوا ہے تو وہ بھی برباد ہو جائے گا، گویا ساری محنت برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئے، نیکیاں بھی برباد ہو گئیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دین کے مددگار ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھا، آخرت میں بھی رکھا، اور جنت کا مالک بنا دیا۔